لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، ماہ رمضان اپنے اختتام پر ہے. اللہ جل شانہ کی وہ عظیم نعمت جس سے اس ماہ مبارک میں اس نے نوازا تھا، ان قریب وہ نعمت ہم سے چھن جائے گی. وہ نعمت روزہ ہے. روزہ اللہ کی وہ خاص عبادت ہے جسے پروردگار نے خود اپنے لیے واجب کیا. الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں خود ہوں. اس روزے کا فلسفہ پروردگار نے قرآن مجید میں جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم زیور تقوی سے آراستہ ہو سکو، کیونکہ تقوی کے بغیر دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. دنیا اور آخرت کی فلاح، کامیابی اور نجات تقوی ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام اس اہم حقیقت کی طرف اپنے خطبہ 193 میں اشارہ فرماتے ہیں اور اس کی پہچان، تقوی کی پہچان، اس کی علامت کو بیان کرتے ہیں. مولا صاحبان تقوی کی علامتوں اور ان کی پہچان کو بیان کرتے ہوئے پہلے ان کی قلبی اور نفسیاتی حالت کو بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی عملی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. عملی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِينَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَهُ تَرْتِيلًا. صاحبان تقوی کی رات اس حالت میں گزرتی ہے کہ وہ مصلی پر کھڑے ہوئے عبادت خدا میں مصروف رہتے ہیں. نماز شب پڑھتے ہوئے وہ اپنی رات گزارتے ہیں اس حال میں کہ قرآن مجید کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. صاحبان تقوی راتوں کو اپنا بستر چھوڑ کر نماز شب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی راتوں کو ذکر خدا سے زندہ کرتے ہیں. نماز شب وہ اہم عبادت ہے جسے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے واجب قرار دیا تھا. ہم مسلمانوں پر نماز شب واجب نہیں ہے، لیکن حضرت کے لیے نماز شب واجب تھی. چنانچہ سورہ اسراء آیت 79 میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے میرے حبیب، اپنی رات کا ایک حصہ تہجد میں گزاریں، نماز شب پڑھتے ہوئے گزاریں. نافلتاً لک، یہ نماز شب آپ کے لیے مخصوص ہے. یہ نماز شب صرف آپ کے لیے فرض اور واجب ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ اللہ اس نماز شب کے بدلے میں، اس قیام اللیل کے بدلے میں،
اس تہجد کے بدلے میں آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے، یعنی آپ کو حق شفاعت عطا کرے، مقام شفاعت پر آپ کو پہنچا دے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں رات کی تاریکی میں بجا لائی جانے والی عبادت اتنی اہم ہے کہ پروردگار اپنے حبیب کے اصحاب کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورہ فتح آیت 29 میں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بہت مہربان ہیں۔ وہ اشداء علی الکفار، لیکن دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے وہ بہت سخت ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں راتوں میں دیکھو گے کہ ان کی رات یا حالت رکوع میں بسر ہوتی ہے یا حالت سجدہ میں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ نماز شب کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، رات میں انجام دی جانے والی عبادت کے ذریعے اللہ سے فضیلت کے طلبگار ہیں اور رضوان، اس کی رضا و خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ رات کی عبادت، رات میں رکوع اور سجود کی حالت کا اثر، اس کی نورانیت ان کے چہروں سے عیاں ہے اور ظاہر ہے۔ سورہ زمر آیت 9 میں ارشاد ہوتا ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا او قائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، کیا وہ شخص جو اپنی رات کو خدا کی عبادت میں صرف کر دیتا ہے، کبھی سجدے میں ہوتا ہے، کبھی قیام کی حالت میں ہوتا ہے، اور اپنے پروردگار سے آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، ایک طرف وہ آخرت کے عذاب سے خوف زدہ رہتا ہے وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور دوسری طرف اپنے پروردگار کی رحمت سے لو لگائے رہتا ہے۔ کیا یہ شخص اور وہ شخص برابر ہے جو رات میں آرام سے بستر پر سوتا رہتا ہے، نہ اسے خوف عذاب آخرت ہے نہ امید رحمت؟ نماز شب کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی سے رات کے اندھیروں میں عبادت و تلاوت قرآن کے متعلق دریافت کیا، تو حضرت نے فرمایا، من صلی من اللیل عشر لیلۃ مخلصا ابتغاء ثواب اللہ، جو انسان پورے اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ جل شانہ سے ثواب ملنے کی امید میں رات کا 10واں حصہ، یعنی اگر رات کو 10 حصوں میں بانٹ لیا جائے تو اس کا 10واں حصہ رات کے 10ویں حصے میں نماز پڑھتا ہے، قال اللہ لملائکتہ، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، اکتبوا لعبدی ھذا من الحسنات عدد ما انبت فی اللیل من حبۃ وورقۃ وشجرۃ، خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے اس کے نام اعمال میں لکھو، آج کی رات میں اگنے والے ہر دانے کے برابر، ہر پتے کے برابر، ہر درخت کے برابر، اور وعدد کل قصبۃ وخوص ومرعا، ہر سرکنڈ کے برابر، کھجور کی ہر ٹہنی کے برابر، اس زمین پر اگنے والے ہر سبزے اور گھاس کے برابر، جتنی تعداد ان کی ہے اس کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دو۔ سوچئے ہر رات کتنی گھاس اگتی ہے، کتنے پتے جو ہے درخت پر آتے ہیں،
کتنا دانا गेहूं जौ वगैरह चना कितने दाने उस रात में तश्कील पाते हैं, उनकी तादाद तो अल्लाह ही बेहतर जानता है. उसकी तादाद के बराबर इसके नामे अमाल में नेकियां लिख दो जो रात के 10वें हिस्से के बराबर अल्लाह की इबादत करता है, नमाज में अपना वक्त सर्फ करता है. वमन सल्ला तुस्आ लैलतिन अअताहुल्लाहु अशरा दावातिल मुस्तजाबात. और जो शख्स रात के 9वें हिस्से, यानी रात को अगर 9 हिस्सों में बांट दिया जाए तो जो उसका 9वां हिस्सा है, अगर रात के 9वें हिस्से में 9वें हिस्से के बराबर अगर इंसान अपना वक्त नमाज में सर्फ करता है तो अल्लाह उसकी 10 दुआओं को कबूल फरमाएगा. वह आता हो किताबहू बेयमीने, और क़यामत के दिन अल्लाह उसके दाहिने हाथ में नामाए अमाल. देखो मालूम है कि बुरे नामाए अमाल बाएं हाथ में दिए जाते हैं और अच्छे नामाए अमाल दाहिने हाथ में, यानी उसके नामाए अमाल में कोई बुराई बची ही नहीं है. अच्छा यही अच्छाइयां हैं जिसके बिना पर अल्लाह उसका नामाए अमाल उसके दाहिने हाथ में दे रहा है. वमन सल्ला सुमन लैलही, और जो 8वां हिस्सा रात का, अपनी रात को उसने 8 हिस्से में तकसीम कर लिया, 8वां हिस्सा रात का उसने इबादत खुदा में सर्फ कर दिया, नमाज में सर्फ कर दिया. आताहुल्लाहु अजरा शहीदिन साबिरिन सादिकिन निय्या, अल्लाह साबिर व सादिक नियत शहीद का सवाब उसे अता करेगा. जो सवाब उस शहीद का है जो साबिर भी है और जिसकी नीयत भी पाक व पाकीज़ा और खालिस नीयत है, जिसकी अल्लाह उसको अता करेगा. वशफ़अ फी अहले बैतिही, और अल्लाह उसे शरफ अता कर देगा कि वो अपने खानदान वालों की शफाअत कर सकेगा. वमन सल्ला सुबअ लैलतिन खरजा मिन क़ब्रिही यौमा युबअसु व वजहुहु कल कमर लैलतल बद्र. और जो इंसान अपनी रात को 7 हिस्सों में बांट लेता है और रात का 7वां हिस्सा जो है इबादत खुदा में सर्फ करता है, नमाजो मुनाजातो दुआ में सर्फ करता है, तो क़यामत के दिन जब उसे कब्र से उठाया जाएगा तो उसका चेहरा 14वीं के चांद के मानन चमक रहा होगा. हत्ता यमुर्रु अला सिरात मअल आमिनीन, और पूरे सिरात से वो उन लोगों के साथ गुजर जाएगा जिन्हें पूरे सिरात से गुजरते हुए कोई खौफ और खतरा नहीं है. वमन सल्ला सुदुसा लैलतिन कतबा मिनल अव्वाबीन, या और वो शख्स जो रात को 6 हिस्सों में बांटता है और रात का 6ठा हिस्सा नमाज में बसर कर देता है, अल्लाह उसका शुमार उन लोगों में करेगा जो अल्लाह की जानिब वापस आने वाले हैं, लौटने वाले हैं. वग़फ़र लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, पिछले उसके सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा. वमा तअख़्ख़र, और आने वाले गुनाहों से उसे अल्लाह महफूज रख लेगा. वमन सल्ला खुमुस लैला, और जिसने रात को 5 हिस्सों में बांटा और रात का 5वां हिस्सा उसने इबादत खुदा में सर्फ कर दिया, नमाज में उसने सर्फ कर दिया. ज़ाहमा इब्राहीमा खलील रहमान फी क़ुब्बते, वो जनाब इब्राहीम खलील रहमान से उनके कुब्बे में, उनके खैमे में मुलाकात करेगा और उनका हमनशी करार पाएगा. वमन सल्ला रुबअ लैलतिन, और जो शख्स रात को 4 हिस्सों में बांट देने के बाद चौथा हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा जो है वो नमाज में सर्फ करेगा, तो अल्लाह उसे जो अजर व सवाब देगा, काना फी अव्वलिल फाइज़ीन, तो उसका शुमार
ان لوگوں میں جو آخرت کے دن کامیاب و کامراں ہوں گے ان میں سر فہرست اس کا شمار ہوگا. حتی یمر علی الصراط کالریح العاصف، اور وہ پورے صراط سے تیز چلنے والی ہوا کے مانند گزر جائے گا. وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ، اور وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا. وَمَنْ صَلَّى ثُلُثَ لَيْلَةٍ، اور جو رات کا 1/3 حصہ، رات کا 1/3 حصہ، 3 حصوں میں رات کو بانٹنے کے بعد 1/3 1/3 حصہ رات کا نماز میں گزار دیتا ہے، لم یلق ملکا الا غبطہ بمنزلتہ من اللہ، تو پھر جس فرشتے کی نظر اس پر پڑے گی تو فرشتہ اس پر رش کرے گا، غبطہ کرے گا اس مقام اور منزلت کی بنا پر جو اللہ اسے روز قیامت عطا کرے گا. وقیل ادخل من ای ابواب الجنہ، اور اسے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. من ای ابواب الجنت شئتا، جس دروازے سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ. ومن صلی نصف لیلۃ، اور جو آدھی رات گزار دے نماز پڑھتے ہوئے، فلو اعطیا ملء الارض ذهبا 70,000 مرہ لم يعدل جزاءہ، کہتے اس انسان کا اتنا ثواب ہے کہ اگر دنیا کو 70,000 مرتبہ سونے سے بھر دیا جائے، ایک مرتبہ نہیں، پوری دنیا کو 70,000 مرتبہ سونے سے بھر دیا جائے، پھر بھی اس کو ملنے والے اجر و ثواب کی قیمت اس سے زیادہ ہوگی. وَكَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلَ مِنْ 70 رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیل، اور خدا کے نزدیک اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ جو بنی اسماعیل کے 70 غلاموں کو آزاد کرانے کا ثواب ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ثواب، اس سے بڑا درجہ اس انسان کا ہوگا اللہ کی نگاہ میں. وَمَنْ صَلَّى ثُلْثَيِ لَيْلَةٍ، اور جو انسان 2/3 رات کو نماز میں گزار دے، کان لہ من الحسنات قدر رمل عالج ادناها حسنہ اسقل من جبل احد 10 مرہ. جو انسان 2/3 رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دے، اللہ جو اسے نیکیاں عطا کرے گا، یہ جتنے ریت کے ذرے اس دنیا میں کائنات میں موجود ہیں، یہ تمام ذرے، یہ ذرے ہماری نگاہ بہت چھوٹے ہیں، یہ ذرے اگر احد کے پہاڑ کے 10 گنا برابر، اس سے بھی بڑے اگر یہ ذرے ہوتے، پھر بھی جو اجر و ثواب، جو نیکیاں اسے ملیں گی، وہ نیکیاں ان سے کہیں زیادہ ہوں گی. یعنی نیکیاں وہ ہیں جسے بشر تصور نہیں کر سکتا. وَمَنْ صَلَّى لَيْلَةً تَامَّةً تَالِيًا لِكِتَابِ اللَّهِ رَاكِعًا وَسَاجِدًا وَذَاكِرًا، اور جو انسان پوری رات اس حال میں گزار دے، نماز پڑھتے ہوئے، کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہوئے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجود میں ہے، کبھی ذکر خدا میں مصروف ہے، اعطی من الثواب ما ادناہ یخرج من الذنوب کما ولدتہ امہ، تو اللہ جو اسے اجر و ثواب دے گا اس میں کم ترین ثواب یہ ہے، اللہ اس طرح سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتے. وَيَكْتُبُ لَهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور اللہ اس کے اعمال میں اتنی نیکیاں لکھے گا جتنی مخلوقات اللہ نے کائنات میں پیدا کی ہیں. کھرب مخلوقات جن کو گنا نہیں جا سکتا.
وَمِثْلُهَا درجات، اور اتنی ہی مخلوقات کے برابر اللہ اسے درجات عطا کرے گا. وَيَثْبُتُ النُّورُ فِي قَبْرِهِ، اس کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے گا. وَيُنزَعُ الْعِصْمُ وَالْحَسَدُ مِنْ قَلْبِهِ، اعمال ہی نہیں، اس کے دل سے بھی گناہ باہر نکل جائے گا. اس کے دل میں نہ گناہ باقی بچے گا، نہ حسد باقی بچے گا. وَيُجَارُ مِنَ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا. وَيُعْطَى بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا. وَيُبْعَثُ مِنَ الْآمِنِينَ، اور جب وہ محشر میں لایا جائے گا تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو عذاب محشر و عذاب قیامت و عذاب دوزخ سے محفوظ ہیں. وَيَقُولُ الرَّبُّ لِمَلَائِكَتِهِ، اور پروردگار اپنے ملائکہ کو خطاب کرے گا، یا ملائکتی انظروا الی عبدی احیا لیلہ ابتغاء مرضاتی، اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو دیکھو، اس نے پوری رات میری یاد میں صرف کر دی. میری یاد میں پوری رات صرف کر دی، مرضاتی مجھے خوش کرنے کے لیے. اسکنوہ الفردوس، اسے جنت میں لے جاؤ. وَلَهُ فِيهَا 100,000 مدینہ، جنت میں فقط اس کا کوئی ایک گھر یا کوئی ایک محل نہیں ہے، بلکہ جنت میں اس کے لیے 1,00,000 شہر ہیں. فی کل مدینۃ جمیعا تشتہی الانفس وتلذ الاعین، ہر شہر میں وہ ساری چیزیں فراہم ہیں جو نفس چاہتا ہے یا آنکھوں کو جس چیز سے لذت ملتی ہے. وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالِ سِوَا مَا أَعْدَدْتُ لَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ وَالْمَزِيدِ وَالْقُرْبَى، ہم نے جو اسے تقرب عطا کیا، ہم نے اسے جو کرامت عطا کی ہے، اسے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ اہمیت نماز شب کی ہے. عبادتوں میں دیکھیے، عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز میں بھی واجب نمازیں اپنی جگہ، مستحب نمازوں میں جو مقام جو درجہ نماز شب کا ہے وہ کسی عبادت کا نہیں ہے. تمام عبادتوں میں نماز سب سے اہم، کیونکہ نماز تمام اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار اس کی نماز پر ہے. ان قبلت قبلت ما سواہ، ان ردت ردت ما سواہ. اگر نماز قبول ہو گئی سارے اعمال قبول، اور اگر نماز ٹھکرا دی گئی سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. نماز کا خیال رکھنا ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہے. نماز کا وقت آتے ہی ہر کام چھوڑ کر اسے بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ جیسے ہی آپ مؤذن کی آواز سنتے تھے آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ نے ایک شخص کو مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بھیجا ہے تاکہ میں اس کی خدمت کر سکوں. یہ اذان کی آواز نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہے جو ہمیں بلانے آیا ہے. نہیں معلوم وہ مجھے قبول بھی کرے گا یا نہیں. ایسے خوف کے عالم میں میرے چہرے کا رنگ تبدیل کیوں کرنا ہوگا. نماز کی فضیلت کا وقت اول وقت ہے. اول وقت نماز پڑھ لینے کی بہت فضیلت ہے. مشہور محدث نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں اول وقت نماز پڑھنے کے فوائد لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں. فرماتے نماز اول وقت پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اول وقت پڑھی جانے والی نماز اللہ کے حضور میں خوبصورت شکل میں جاتی ہے اور نمازی کے حق میں دعا کرتی جاتی ہے اور کہتی ہے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اللہ تیری حفاظت فرمائے. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ امام زمانہ
اور تمام صالحین اول وقت نماز پڑھتے ہیں. ہم جیسے عام لوگ بھی اگر اول وقت نماز پڑھ لیں تو امام زمانہ اور صالحین کی نماز کے ہمراہ ہماری نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گی اور ضائع ہونے سے بچ جائے گی. اگر اس میں کوئی عیب، کمی اور نقص ہوگا تو امام کی نماز کی برکت سے، صالحین کی نماز کی برکت سے اس کی اندیکھی ہو جائے گی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اول وقت پڑھی جانے والی نماز رضائے خدا ہے اور تاخیر سے پڑھی جانے والی نماز مغفرت خدا ہے. خدا کی خوشنودی و رضا کہاں اور خدا کی مغفرت کہاں؟ مغفرت گناہوں کے لیے ہوتی ہے. گویا تاخیر سے نماز پڑھنے والا گناہ کا مرتکب ہوا ہے. اول وقت نماز پڑھنے کے سلسلے میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تاکیدی حدیثوں کے پیش نظر شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بلا عذر نماز میں تاخیر کو ناجائز قرار دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بلا عذر نماز میں تاخیر کرنا، وقت نماز ہو گیا، اگر کوئی عذر نہیں ہے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو نماز میں تاخیر سے کام لینا جائز نہیں ہے. ابھی کھانا کھا لیں، ابھی فلاں سے بات کر لیں، ابھی آرام کر لیں، یہ تو عذر نہیں نہ ہے. اگر واقعاً کوئی ایسا عذر ہے جو عذر اس وقت نماز پڑھنے سے مانع ہے، وہ تو معاف ہے. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو نماز میں تاخیر کرنا، شیخ طوسی فرماتے ہیں استاد الفقہاء، کہ نماز میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیے حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی عذر و مجبوری کے بغیر اول وقت نماز نہ پڑھنا در حقیقت اللہ جل شانہ کی شان میں بڑی گستاخی ہے. اگر ہمیں کوئی بڑی ہستی دعوت دے اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دے کہ اتنے بجے آپ کو آنا ہے، تو ہم خوشی خوشی کسی تاخیر کے بغیر اول وقت پہنچ جاتے ہیں. لیکن جب اللہ ہمیں بلاتا ہے ہم سستی، کاہلی، بے توجہی و بے اعتنائی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نماز کا اول وقت ہوتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال سے فرماتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دے کر ہمیں دنیاوی کاموں سے نجات دو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ بیویوں کا بیان ہے کہ حضرت ہم سے بات کر رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ نہ ہمیں پہچانتے ہیں اور نہ ہم ان کو پہچانتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی نماز کا وقت آتے ہی بے چین و مضطرب ہو جاتے تھے. جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جس کا بوجھ اٹھانے سے زمین و آسمان نے انکار کر دیا تھا. امیر المومنین کے صفات اور ان کے قلبی اور روحانی کیفیات کو بیان کرنے کے بعد علماء کائنات پہلے متقین کے قلبی اور روحانی کیفیات کو بیان کرتے ہیں. متقین کے قلبی اور روحانی کیفیات کو بیان کرنے کے بعد مولا ان کی شب و روز کی ایکٹیویٹیز کو بیان فرماتے ہیں کہ ان کا دن کیسے گزرتا ہے، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، ان کی عملی زندگی کیسی ہے. لیکن امیر المومنین نے اس کا آغاز دن کے بجائے رات سے کیا ہے کہ رات میں ان کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے، وہ اپنی رات کس طرح سے بسر کرتے ہیں. حالانکہ ہم لوگ عام طور سے دن کی ایکٹیویٹیز کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں،
لیکن مولا نے پہلے رات کا تذکرہ کیا، اما اللیل فصافون اقدامہم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کی ایکٹیویٹیز، دھیان دیجئے گا، دن کی ایکٹیویٹیز رات کی ایکٹیویٹیز کا انعکاس اور ریفلیکشن ہوا کرتی ہے۔ رات کی عبادتیں دن کے اعمال کو جہت و سمت عطا کرتی ہیں۔ جس کیفیت میں رات گزری ہے اسی سے دن کی سمت معین ہوتی ہے۔ رات کی عبادتیں دن کے اعمال کو جہت و سمت عطا کرتی ہیں۔ رات میں عبادت و مناجات سے جو انرجی ملتی ہے وہی دن بھر کی بھاگ دوڑ میں کام آتی ہے۔ رات میں انجام دی جانے والی عبادتوں کے بغیر سماج کے سمندر میں ایک ماہر تیراک کی طرح تیرنا ناممکن ہے۔ اس کی طوفانی موجوں سے خود کو بچا پانا محال ہے۔ صاحبان تقوی اپنی رات صرف نماز و مناجات ہی میں صرف نہیں کرتے، بلکہ تالینا لاجزاء القرآن یرتلونہ ترتیلا، ان کی رات کا ایک حصہ واما اللیل فصافون اقدامہم، ایک حصہ مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے گزرتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ترتیل کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ کی یہ عظیم کتاب جو حضرت کی نبوت و صداقت کی بہترین دلیل بھی ہے اور ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ نے اسے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن مجید سورہ اسراء آیت 9 میں ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے سب سے سیدھے راستے کی طرف، جس میں کوئی انحراف نہیں، کوئی کجی نہیں، پھٹکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مطمئن ترین راستہ اگر کوئی ہے تو قرآن کا راستہ ہے۔ قرآن کریم و احادیث میں اسے غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے اور اس کے بے شمار، قرآن کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ بطور نمونہ ایک آیت پیش کر رہا ہوں، سورہ اسراء آیت 82 میں ارشاد ہوتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے جو کچھ قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے تمہارے لیے، جو کچھ ہم نے قرآن کی شکل میں تمہارے لیے نازل کیا ہے، وہ جہل، غرور، حسد، نفاق، ذلت پذیری، اختلاف و تفرقہ، عشق دنیا، شہوت پرستی، قتل و خونریزی، جنگ و غارت گری اور ہر طرح کی فکری، اخلاقی، روحانی بیماریوں سے فرد و سماج کو بچا کر، نجات دلا کر الہی اخلاق و کردار سے آراستہ کرنے والی یہ کتاب ہے۔ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن جو ہم نے نازل کیا اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ دیکھیے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو علاج کے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ تو ہوتا ہے بیماری کو ختم کرنا، دوائیں کچھ دی جاتی ہیں، انجیکشن، سیرپ، ٹیبلٹ وغیرہ، جس سے بیماری ختم ہو گئی۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے بیماری کے نتیجے میں جو کمزوری پیدا ہوئی ہے، نقاہت پیدا ہوئی ہے، جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان سے بچانے کے لیے ایک جو ہے وہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ ریکوری کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایک علاج کا مرحلہ ہے، ایک ریکوری کا مرحلہ ہے، ایک شفا سازی ہے، ایک نوسازی ہے۔ قرآن مجید ایسا علاج ہے جس میں دونوں چیزیں پائی جاتی۔ قرآن شفا ہے یعنی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، رحمت ہے یعنی بیماریوں کو دور کرنے کے بعد الہی اخلاق و اقدار سے آراستہ بھی کر دیتا ہے۔
تو قرآن شفا ہے یعنی پاک سازی ہے، رحمت ہے یعنی نوسازی ہے۔ البتہ قرآن کی یہ خاصیت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان لائے اور اس کے احکام کی تعمیل کی، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے کو ان تمام نعمتوں سے فیضیاب کر لیا، ورنہ اس کی تعلیمات کو اپنے قدموں تلے روندنے والوں اور ظالموں کے لیے نہ صرف یہ کہ قرآن شفا اور رحمت نہیں ہے بلکہ ان کے نقصان و خسارے میں اضافے کا باعث ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہیں اخلاقی و فکری بیماری سے چھٹکارا نہیں دلائے گی بلکہ اس میں اور اضافے کا سبب بنے گی۔ قرآن کہتا ہے یہ شفا اور رحمت ہے کس کے لیے؟ للمؤمنین ولا یزید للظالمین الا خسارا۔ وہ ظالم، وہ افراد جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا، جنہوں نے قرآن کو مہجور بنا دیا، جنہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑے رکھا، قرآن ان کے لیے نہ شفا ہے نہ رحمت ہے بلکہ ان کے ہاں بیماریوں میں مزید اضافے کا سبب ہے، کیونکہ ظالموں کو قرآن کی ہدایت و تعلیمات سوٹ نہیں کرتی، انہیں اس سے الرجی ہے۔ جس طرح سے پینسلین ہر بیمار کو سوٹ نہیں کرتی، شفا دینے کے بجائے بعض افراد ہیں کہ ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، نئی بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک ہی جیسی طاقتور غذا مجاہد عالم بھی کھاتا ہے اور ظالموں ستمگر حکمراں بھی۔ مجاہد عالم میں اس غذا سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ اسے تعلیم و تربیت، قیام عدل اور مظلوموں کی نجات کے لیے جہاد میں صرف کرتا ہے، جبکہ ظالم حکمراں اسی انرجی کو مظلوموں کی سرکوبی میں صرف کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت قرآن کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ ہماری امت کے شریف ترین افراد وہ ہیں جو نماز شب پڑھتے ہیں اور حامل قرآن ہیں۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا ينبغي لحامل القرآن ان يرى احدا من اہل الارض اغنى منه ولو ملك الدنيا برحبها۔ حاملین قرآن کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے علاوہ کسی اور کو اپنے سے زیادہ مالدار اور غنی تصور کریں، چاہے اس کے پاس پوری کائنات کی دولت ہی کیوں نہ اکٹھا ہو گئی ہو، پھر بھی حاملین قرآن اس سے زیادہ مالدار ہے۔ البتہ حامل قرآن کسے کہتے ہیں؟ حامل قرآن قرآن پڑھنے والے کو نہیں کہتے، قرآن حفظ کرنے والے کو نہیں کہتے۔ حامل قرآن ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو قرآنی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ قاری ہونا اور ہے، حافظ ہونا اور ہے، اور حامل ہونا اور ہے۔ حامل وہ ہے جو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھتا بھی ہے اور قرآنی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہے۔ عمل سے پہلے تلاوت ضروری ہے، اور تلاوت قرآن کے بھی کچھ آداب ہیں جن کی رعایت ضروری ہے۔ مولا کائنات نے اس جملے میں متقین کے صفات بیان کرتے ہوئے، ان کی ایکٹیویٹیز کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک صفت کی طرف، ایک ادب کی طرف، تلاوت قرآن کے ایک ادب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وَيُرَتِّلُونَهُ تَرْتِيلًا۔ ادب قرآن یہ ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے، یعنی قرآن کو اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں کہ سننے والے کو ہر حرف صاف صاف سنائی دے سکے اور سمجھ میں آ سکے۔ چنانچہ خود قرآن نے بھی قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر کے، سکون کے ساتھ، واضح انداز میں قرآن کی تلاوت کرو۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہوا ان تتمکس فیہ وتحسن بہ صوتک، ترتیل یہ ہے کہ ٹھہر کے پڑھو اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی آواز کو حسین بنا کے پڑھو، خوبصورت لہجے اور خوبصورت انداز میں پڑھو۔ تلاوت قرآن کے ظاہری آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں نظفوا طریق القرآن، قرآن کے راستے کو صاف ستھرا بناؤ۔ قیل یا ابن رسول اللہ وما طریق القرآن، قرآن کا راستہ کیا ہے؟ قال افواہکم، یہ تمہارا دہن ہے، یہ قرآن کا راستہ تمہارا دہن، تمہاری زبان ہے۔ قیلا بماذا، ہم اسے کیسے صاف ستھرا بنائیں؟ امام نے فرمایا قال بالسواک، مسواک کر کے، برش کر کے، دانت کو صاف رکھ کر کے، دہن کو صاف رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کرو۔ خدایا ہمیں بھی توفیق عنایت فرما کہ ہم نماز شب کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں، ہمیں بھی وہ توفیق ملے کہ اگر تمام رات نہ سہی تو کم سے کم رات کو 10 حصوں میں بانٹ کر کے رات کا 10واں حصہ ہی ہم نماز شب میں صرف کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔